اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے ٹیڑھ اختیار کیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ترمذی۔ فائدہ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا کتنا ضروری ہے کہ زبان کی ذرا سی لاپرواہی کی سزا پورے جسم انسانی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو مار جسم ہی کو سہن کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی جسم کو ہمیشہ کی نیند تک سلا دیا جاتا ہے۔ ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زبان کے ٹیڑھے پن کی چوٹ پورے جسم پر پڑتی ہے، اور سیدھے رہنے کا مطلب آزمائش سے بچ کر رہنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں دل کو تمام انسانی سدھار یا فساد کا باعث بتلایا گیا ہے، جبکہ اس حدیث میں زبان کا یہ مقام واضح ہوتا ہے تو ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ زبان دل کی جانشین اور اس کی ترجمان ہے، اور انسان زبان اور دل دونوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اور انسانیت انہی دونوں چھوٹی چیزوں کا نام ہے۔ ایک عربی فلسفی نے خوب کہا ہے کہ آدمی کی زبان آدھی ہے اور اس کا دل دوسرا آدھا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں یا اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آپ جس طرح بہتر سمجھیں ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔